ہے 12ویں کا چاند طلوع ہوا، اور جب 12ویں کا چاند طلوع ہوا آمنہ خاتون فرماتی میرا گھر بھر گیا، میں نے خواب دیکھا، ایک خواب دیکھا تھا، مجھ سے نور نکلا اور اس نور سے میں نے بصرہ کے محلات دیکھے، روم کے محلات دیکھے۔ حد تو یہ کہ حضور کی آمد جس دن ہوئی اس دن بت اوندے ہوئے، جس دن آمد ہوئی اس دن بادشاہوں کے تخت اوندے ہوئے، جس دن حضور کی آمد ہوئی اس دن دن بھر بادشاہ بول نہیں سکے، جس دن حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی اس سال میں کسی کے گھر میں بیٹی پیدا نہیں ہوئی، بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے سال بھر۔ یہ اتفاق نہیں تھا، حسن اتفاق نہیں تھا، یہ نہ اتفاق تھا نہ حسن اتفاق تھا، یہ قدرت کا اہتمام تھا کہ محبوب آنے والا ہے، پیارا آنے والا ہے۔ آمنہ خاتون سیدہ فرماتی ہیں، سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں گھبرانے لگی، جب مجھے گھبراہٹ سی ہوئی تو میں نے دیکھا ایک پرندہ میرے سینے پہ اپنا پر ملنے لگا، اور مجھے ایک کٹورے میں جو بڑا چمکدار تھا، اس سے پہلے میں نے ایسا چمکیلا کٹورا کبھی نہیں دیکھا تھا، اس میں مجھے جو ہے وہ مشروب پلایا گیا جو سفید تھا دودھ سے زیادہ، جو ٹھنڈا تھا برف سے زیادہ، اور جو میٹھا تھا شہد سے زیادہ۔ میں نے وہ پیا اور میری ساری وحشت دور ہو گئی۔ میں نے دیکھا پورا گھر بھرا، میں نے کہا کون ہیں آپ لوگ؟ دیکھو حضور آتے ہیں تو گھر بھرتے ہیں۔ سیدہ آمنہ کہتی کون ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے کہا ہم جنت کی حوریں ہیں، سب کے سب جنت کی حوریں ہیں، آج خدمت کے لیے آئی ہیں کیونکہ آپ کا بیٹا سردار جنت ہے، سید العالمین ہے، آپ کا بیٹا سید العالمین ہے، نبیوں کا تاجدار ہے، کائنات کا مالک ہے، آج ہم آپ کے گھر آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں نے بنو عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح اونچے اونچے قد والی لڑکیوں کو، عورتوں کو دیکھا تو میں ان کو دیکھ کر ہیبت سے کانپ گئی کہ یہ کون ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا بی بی آمنہ آج میں تیری خدمت کو حاضر ہوں، میں حوا ہوں آدم کی بیوی۔ پھر ایک نے کہا میں عمران کی بیٹی مریم بنت عمران عیسیٰ کی میں امی ہوں، توجہ کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہوں۔ ایک نے کہا میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں، ایک نے کہا میں ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوں۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ صبح صادق کا وقت تھا، پھر مجھ سے نور چمکا، فرماتی مجھ سے نور چمکا، اور ولادتوں کی طرح ولادت والا معاملہ نہ تھا، مجھ سے نور چمکا، اور نور چمکا تو میں نے دیکھا اپنے بچے کو کہ ان کے بدن پر کپڑا تھا اور ان کا پورا بدن کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، نجاست سے، گندگی سے، رطوبت سے پاک و صاف تھا، اور وہ ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے، ناف کٹی ہوئی تھی، مختون تھے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، کستوری کی اور مشک کی خوشبو آتی تھی، اور وہ جیسے ہی زمین پر آئے انہوں نے گھٹنے زمین پہ رکھے، اور گھٹنے زمین پہ رکھ کر انہوں نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انی رسول اللہ، کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب دیکھو حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور محمد الرسول اللہ کی پیدائش میں فرق کیا ہے؟ عیسیٰ آئے تو آنے کے بعد ان کی ماں پر لوگوں نے الزام لگایا تھا کہ ان کی ماں معاذ اللہ بدکار ہے، تو عیسیٰ نے آ کر سب سے پہلے اپنی ماں سے تہمت کو ختم کیا، اور مصطفیٰ جان رحمت آئے تو آپ کی آمد سے پہلے اللہ پر لوگوں نے تہمت لگائی کہ اللہ بھی رب ہے، اور اللہ کے سوا لات و حبل عزا یہ سب بھی رب ہے، یہ بھی خدا ہے۔ تو عیسیٰ آتے ہیں تو عیسیٰ آتے ہیں تو ماں پر لگی ہوئی تہمت کو ہٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ جان رحمت آتے ہیں، عیسیٰ نے ماں کی پاکی بیان کی اور محمد الرسول اللہ نے اللہ کی پاکی بیان کی۔ اللہ پر جو الزام لگا تھا کہ اللہ نے ان کے سوا، اپنے سوا اوروں کو بھی خدا بنا رکھا ہے، تو کہا اشہد ان
لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جناب عیسیٰ آتے ہیں، تو آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آتانی الکتاب، کہتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ توجہ، عیسیٰ کیا کہتے ہیں علیہ السلام؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور حضور آ کر کہتے ہیں رب حبلی امتی، میں امت کا نبی ہوں۔ رب حبلی امتی، میں امت کا نبی ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نماز لے کر کے آیا ہوں۔ وہ نماز لانے کی بات کرتے ہیں، یہ سر سجدے میں رکھ کر نماز پڑھ کر دکھانے کی بات کرتے ہیں۔ توجہ فرمائے، دونوں کی میلاد میں فرق بھی ہے، اسی لیے تو کہا زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سے آیا نہ او آنے والے، سراجم منیرہ، لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بس جیسے حضور کی آمد ہوئی، فرشتوں نے، حوروں نے، آسمان نے، زمین نے، ملائکہ نے، سب طرف سے صدائیں گونج پڑی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک، میلاد کا وقت ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاولین والآخرین، الصلاۃ والسلام علیک یا در اللہ المکنون، الصلاۃ والسلام علیک یا سر اللہ المخزون، الصلاۃ والسلام علیک یا عالم ما کان و ما یکون، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمنہ خاتون فرماتی ہیں وہ زمین پر آئے، میں نے دیکھا کہ ان کو ایک تشت میں رکھ کر غسل دینے والوں نے غسل دیا، حالانکہ وہ صاف ستھرے آئے تھے، سجدہ ہوا، سب کچھ ہوا، پھر غسل دیا گیا، اور جنہوں نے غسل دیا انہوں نے ان کے قدم چومے، غسل دینے والوں نے قدم چومے، اور کہا کہ بی بی آمنہ ہم فرشتے ہیں، یہ تیرا بیٹا اللہ کا نبی ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ وہ بادلوں میں گم ہو گئے، بادل آیا، بادل کی طرح تھا، گم ہو گئے، اس میں سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آتی تھی، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آتی تھی، کسی کے بات کرنے کی آواز آتی تھی، میں بات زیادہ نہ سمجھ سکی لیکن آواز یہ آتی تھی، لے جاؤ انہیں، لے جاؤ انہیں جنگلوں کی سیر کراؤ، لے جاؤ انہیں دریاؤں کی سیر کراؤ، لے جاؤ انہیں مشرق و مغرب کی سیر کراؤ، لے جاؤ انہیں خشک و تر کی سیر کراؤ، لے جاؤ انہیں عرش کرسی کی سیر کراؤ۔ عرش جھوم رہا تھا، خوشیوں کا ماحول تھا، اور پھر آواز آئی انہیں لے جاؤ، سب پہچان لے، اور لے جا کر سارے نبیوں کی جو خصوصی ادائیں ہیں ان کے اندر ودیعت کر دی جائے، آدم کی صفوت ان میں ڈال دی جائے۔ گفتگو کا اختتام قریب ہے، دعائیں مقبول ہوتی ہے، میلاد مصطفیٰ کی گھڑیاں قبول، اللہ رب العزت آپ کی ہم سب کی دعائیں قبول کرے۔ اور وقت آ چکا ہے، وہ وقت جو حضور علیہ السلام کی میلاد کا تھا، اللہ آپ کی ہم سب کی ہر دعا قبول کرے۔